خوشیاں منائے کیوں نہ گرے آج پنجتن کا، خوشیاں منائے کیوں نہ گرے آج پنجتن کا۔ آیا ہے ساتویں کو وہ لاڈلا حسن کا، خود جس قصد قلینے خود جس قصد قلینے رضوان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال قاسم ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام الموت عندی احلی من الاصل۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، تخلیق انسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف طبقات، گروہ اور فرق میں تقسیم کر دیا، اور مختلف قبیلوں اور گروہان میں تقسیم کر دیا تاکہ ہر انسان کی پہچان ہو سکے، ہر انسان کا تعارف ہو سکے۔ ہر قوم اور قبیلہ اپنی ایک مخصوص پہچان اور اپنا ایک مخصوص تشخص رکھتا ہے، جس طرح عرب قوم کا بھی ایک مشہور تشخص ہے، ان کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، اور عرب قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فخر عطا کیا کہ ان میں خاندان اہل بیت نبوت و طہارت کو رکھا، اور آج اس خاندان اہل بیت و طہارت میں سے اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جس کے جد اعلیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کے دادا مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور جس کی دادی سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جس کے والد دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جس کی والدہ امراء القیس کی بیٹی ہیں، اور جس کے چچا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جس کی پھوپھیاں جناب زینب و ام کلثوم ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 7 شعبان المعظم کو ہوئی کہ آپ کی والدہ جناب ام فروہ کا نکاح 35 ہجری میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور 46 ہجری میں جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ ابھی 4 سال ہی کے تھے کہ اپنے سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ تو آپ کے چچا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی، اور جس طرح اپنے دوسرے بیٹوں کی تربیت کی، اسی طرح اپنے بھائی حسن کے بیٹے کو بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی تربیت کی، اور فنون حرب آپ نے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے، اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے دادا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خطبات کو سنتے اور ان کو بار بار دہراتے تھے کہ میدان کربلا میں آپ کی گفتگو کو سنیں تو اس گفتگو سے وہ جھلک نظر آتی ہے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خطبات میں سے نظر آتی ہے کہ جب شب عاشور جناب قاسم 13 سال کے تھے اور سب موت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کل ہماری شہادت ہوگی، ایک مرتبہ جناب قاسم بلند ہوئے اور کہا چچا جان کیا مجھے بھی کل شہادت نصیب ہوگی، کیونکہ مجھے باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ بوڑھے بھی شہید ہوں گے، جوان بھی شہید ہوں گے، لیکن میں چونکہ کم سن ہوں، میں چونکہ بچہ ہوں، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ میری شہادت ہوگی، مجھے موت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہاری نظر میں کہ موت کیا چیز ہے؟ تو جناب قاسم نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا الموت عندی احلی من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جناب قاسم کی معرفت کا اندازہ دیکھیے، کتنا خوبصورت جملہ اس کم سنی میں۔ بالیقین یہ اس روحانی ماحول اور اس روحانی تربیت کا ہی اثر ہے جو میدان کربلا میں آپ کی زبان عالیہ سے بیان ہو رہا ہے، اور آپ کا ایک وہ نہایت ہی خوبصورت واقعہ بچپنی کا، میں فقط اس کو بیان کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں کہ جناب ام فروہ صبح کے وقت جب بچوں کو صحن میں کھلاتی تھی تو کچھ پرندے، سفید پرندے دیوار پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور بچے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے
اور جناب ام فروا اپنے بچوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو کتنے خوبصورت پرندے ہیں۔ وہ پرندے کچھ دیر دیوار پر بیٹھتے اور پھر دیوار سے اتر کر صحن میں ٹہلتے اور پھر چلے جاتے۔ جناب قاسم کو ان پرندوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ آپ رات کو صحن کے گوشے میں ایک برتن کے اندر پانی بھر کے رکھ دیتے اور دوسرے گوشے میں کچھ غذا برتن میں ڈال کے رکھ دیتے، اور صبح کو جب پرندے آتے تو وہ پرندے دیوار سے اتر کر تھوڑا سا دانہ بھی کھا لیتے اور تھوڑا سا پانی بھی پی لیتے اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سادات کے قافلے نے مدینہ چھوڑا تو پرندوں نے آنا بند کر دیا، اور روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب روز عاشور آیا تو کچھ سفید پرندے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو جناب قاسم کی لاش میں گلتاں کیا۔ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ پرندے اس دن کے بعد، یعنی جب جناب قاسم مدینہ سے چلے گئے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد فقط روز عاشور کو جناب قاسم کی لاش پر آتے ہیں۔ جناب قاسم کا نام رسول اللہ کے فرزند کے نام پر، یعنی آپ کے بابا امام حسن نے آپ کا نام اپنے ماموں جناب قاسم جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کے نام پر رکھا تھا۔ اب قاسم نام رکھنے کی ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ چونکہ میدان کربلا میں جب آپ نے دشمنوں پر وار کیا تو آپ کے حملے کی وجہ سے دشمن تتر بتر ہو گئے اور منتشر ہو گئے، یعنی آپ نے اپنے دشمنوں کو تقسیم کر دیا، اور ممکن ہے کہ آپ کو قاسم کہنے کی یہ وجہ ہو کہ جب آپ نے اپنے دشمنوں پر حملہ کیا تو ان کی لاش کو ان کے اپنے ہی فوجیوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے تقسیم کر دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اور بھی واقعات ہیں۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم راہیان کربلا اور شجاعان کربلا کی سیرت پر اور جو تحریک حسینی پر آقا حسین کے ساتھ چلے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشیاں منائے کیوں نہ گر آج پنج تن کا، خوشیاں منائے کیوں نہ گر آج پنج تن کا، آیا ہے ساتویں کو وہ لاڈلا حسن کا، خود جس قصد قلے خود جس قصد قلے نے رضوان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے۔